تحریک عدم اعتماد میں اپنی یقینی شکست کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان نے خطرناک ہوتے ہوئے یہ دھمکی لگا دی ہے کہ ان کے پاس ترک کا ایک پتا اب بھی موجود ہے جسے وہ آخری دن استعمال کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کسی بھی صورت مستعفی نہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آخری گیند تک اپوزیشن کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا اور ووٹنگ سے ایک روز قبل ایک بڑا سرپرائز دوں گا جو سارے کھیل کا نقشہ پلٹ دے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے دراصل فوجی اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دی ہے کیونکہ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد وہ اسمبلی توڑنے کے اختیار سے تو محروم ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پاس اب بھی آرمی چیف کی تقرری کا اختیار موجود ہے۔ عمران خان تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد سے مسلسل فوج پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنی غیر جانبداری ختم کرے اور بدی کی قوتوں کے خلاف ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو جائے۔ وزیر اعظم فوج کی غیر جانبداری ختم کروانے کے لیے اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے ایک تقریر میں یہ بھی کہہ دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے جبکہ انسان غلط اور صحیح میں کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا وقت جوں قریب آتا جا رہا ہے تو وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان خلیج بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یاد رہے کہ 23 مارچ کے روز جب وزیر اعظم اور آرمی چیف اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے تو دونوں نے سلامی کے چبوترے پر بھی ایک دوسرے سے دوری اختیار کیے رکھی، حالانکہ ماضی میں دونوں اسٹیج پر ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ دوسری جانب 23 مارچ کی تقریب کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن اپنے سارے کارڈ شو کر چکی ہے، لیکن میرے پاس اب بھی ایک ایسا کارڈ موجود ہے جو سارا کھیل الٹا کر رکھ دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی، لڑائی ہونے تو دیں، پھر دیکھتے ہیں کون استعفیٰ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں لڑائی سے پہلے ہی اپنے ہاتھ کھڑے کر دوں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک زندہ ہوں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ انشاءاللہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکامی سے دوچار ہوگی اور میں اب 5 سالہ مدت پوری کروں گا۔ وزیر اعظم سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے ان کی توجہ کامران خان کے ایک تازہ ویڈیو پیغام کی طرف مبذول کرائی جس میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ تباہ کن صورتحال کی بنیادی وجہ عمران خان کی یہ شدید غیر اعلانیہ خواہش ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ جنرل کو وقت سے پہلے جنرل باجوہ کے جانشین کی حیثیت سے تعینات کر دیں۔ کامران خان کا کہنا تھا کہ عمران کی اس خواہش پر فوج کا ادارہ بھی مضطرب ہے، لیکن اس مسئلے کا حل مفاہمت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ کامران نے کہا کہ دراصل یہ معاملہ ہمارے وطن عزیز میں جاری بحران کی اصل وجہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں عمران خان نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور کہا کہ کامران خان کو کون بتاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران کے اس فقرے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ واقعی کوئی تعیناتی کرنے جا رہے ہیں اور یہی ان کا ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے۔ تاہم عمران خان کا کہنا تھا کہ نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب لیا گیا۔ میں نے نیوٹرل والی بات اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تناظر میں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیادت چوری کرنا اور چوری چھپانا ہے۔ کسی کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اگر میں فارغ ہو گیا تو چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کسی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا۔ کیا میں چوروں کے دباؤ پر استعفیٰ دے دوں؟ ان کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد والا میچ ہم جیتیں گے کیونکہ عوام میرے ساتھ ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ملک کے 60 سے 65% باعزت عوام میرے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 27 مارچ کے بعد میری سپورٹ 90% سے اوپر چلی جائے گی۔ میرا ٹرمپ کارڈ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی کارڈ شو نہیں کیا۔ میں کرپشن پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کروں گا، NRO نہیں دے سکتا، میں اپنے اللہ سے اور ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ قائد حزب اختلاف سے ہاتھ ملانے سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ میں کرپشن میں ڈوبے شخص کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ شریفوں کی سیاست ان کی تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہی ختم ہو چکی ہے۔ یہ کس آئین میں ہے کہ پیسے خرچ کر کے حکومت گرا دی جائے؟ دوسری جانب بنی گالہ میں عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزراء اسد عمر، پرویز خٹک، شیخ رشید اور فواد چودھری نے شرکت کی۔ اجلاس میں حکومتی کمیٹی نے وزیر اعظم کو اتحادی جماعتوں سے ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ دی اور انہیں آگاہ کیا کہ اتحادی ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ حکومتی کمیٹی کا بریفنگ میں کہنا تھا کہ اب ہم مزید لڑائی عوام اور عدالتوں کے ذریعے ہی لڑ سکتے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں منحرف اراکین قومی اسمبلی سے بھی دوبارہ رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم نے اجلاس میں کہا ہے کہ عدالت کے ذریعے تمام منحرف اراکین قومی اسمبلی کو تاحیات نااہل کروانے پر زور دیا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔